सन 1858 हिंदुस्तान में برطانوی اقتدار آنے کے بعد سن 1876 سے ملکہ وکٹوریہ ہندوستان کی بھی ملکہ بن چکی تھی اور انہیں ہندوستان میں اچھی خاصی دلچسپی تھی۔ ہندوستانی خدمتگار تو ملکہ کے محل میں پہلے سے ہی موجود تھے اور اپنے اقتدار کے 50 سال پورے ہونے کی گولڈن جوبلی کے موقع پر ملکہ نے فرمائش کی کہ انہیں کوئی خاص خدمتگار ہندوستان سے بھیجا جائے۔ یہ حکم جب آگرہ کی سینٹرل جیل کے سپرنٹینڈنٹ جان ٹائلر تک پہنچا تو انہوں نے اپنے ماتحت کلرک 24 سالہ عبد الکریم کو اس فرض کی ادائیگی کے لیے منتخب کیا۔ انہیں انگریزی طور طریقوں میں تربیت دی گئی اور انگلستان جانے والے بحری جہاز میں سوار کر دیا گیا۔ عبد الکریم جون 1887 میں برطانوی محل پہنچے اور 23 جون سن 1887 کو پہلی بار ملکہ کو ناشتہ پیش کیا اور ساتھ ہی عبد الکریم نے ملکہ کی ہندوستانی پکوانوں سے تواضع شروع کر دی۔ ملکہ وکٹوریہ کو یہ کھانے اتنے پسند آئے کہ اب تقریباً ہر روز شاہی محل میں ہندوستانی سالن بننا شروع ہو گئے۔ عبد الکریم کی پرنواسی پروین بدر خان کا کہنا ہے کہ ملکہ نے پہلی ہی ملاقات میں عبد الکریم کو پسند کیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ عبد الکریم باقی تمام ہندوستانی عملے میں سب سے زیادہ قابل تھے۔ وہ آگرہ کے امیر خاندان سے تھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عبد الکریم بہت جلد تمام ہندوستانی ملازمین میں ممتاز ہو گئے اور جلد ہی ملکہ کی نظروں میں آ گئے۔ عبد الکریم کے برطانیہ پہنچنے کے چند دن بعد ہی ملکہ نے اپنے روز نامچے میں لکھا کہ وہ ہندوستانی سیکھ رہی ہیں تاکہ اپنے ہندوستانی ملازمین سے بات چیت کر سکیں۔ اس زمانے میں اردو کو ہندوستانی کہا جاتا تھا اور ملکہ بھی اردو کے لیے ہندوستانی کا لفظ ہی استعمال کرتی تھیں۔ خود ملکہ وکٹوریہ اردو لکھنا شروع ہو چکی تھیں اور سگنیچر بھی اردو میں کرنا سیکھ لیے تھے۔ جلد ہی ملکہ وکٹوریہ کو احساس ہو گیا کہ کھانے کے جھوٹے برتن اٹھانا عبد الکریم کے شایان شان نہیں، جبکہ ملکہ کے حکم پر وہ سارے فوٹو تلف کر دیے گئے جن میں عبد الکریم خدمتگاروں کی وردی میں نظر آ رہے تھے اور ملکہ نے انہیں اپنا خاص منشی بنا لیا۔ یہ عبد الکریم کی پر اثر شخصیت تھی جس نے ملکہ برطانیہ پر سحر طاری کر دیا تھا اور ایک خدمتگار سے ملکہ کا خاص منشی بن چکے تھے۔ منشی عبد الکریم کی اہلیہ رشیدن بیگم کہا کرتی تھیں کہ ملکہ وکٹوریہ عبد الکریم کو بالکل ایک استاد کی طرح عزت دیا کرتی تھیں اور ان کا معمول تھا کہ وہ روز صبح انہیں سلام کرنے آتی۔ کچھ ہی عرصے میں منشی کا اثر و رسوخ اتنا بڑھ گیا کہ ملکہ ہندوستان سے آنے والی عرض داشتیں ان کے حوالے کر دیتی اور عبد الکریم انہیں منظور یا نامنظور کرنے کا فرض بھی انجام دیتے۔ ملکہ کو منشی عبد الکریم پر اس قدر اعتبار تھا کہ جب کبھی انگریز حکام ہندوستان کے بارے میں کوئی معلومات دیتے یا ہندوستان سے کوئی خبر بھیجی جاتی تو ملکہ ان سب کی تصدیق کے لیے منشی کی رائے پر اعتبار کرتی۔ جب یہ خبر عام ہو گئی کہ ملکہ عبد الکریم پر اندھا اعتبار کرنے لگی ہیں تو ملکہ وکٹوریہ کے انگریز سٹاف اور ہندوستانی انگریز حکام کو بہت برا لگا۔ وائسرائے ہند نے صاف لکھ بھیجا کہ آئندہ وہ خفیہ دستاویزات ملکہ کے ملاحظے کے لیے نہیں بھیج سکیں گے کیونکہ وہ اپنی ڈاک منشی کو دکھاتی ہیں۔ یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور ملکہ نے سرکاری ڈاک
منشی عبد الکریم کو دکھانی بند کر دی۔ ملکہ وکٹوریہ منشی عبد الکریم کی ذہانت اور خوش ذوقی کی قائل تھیں۔ وہ منشی کو جینٹل مین کہا کرتی تھیں۔ دن میں کئی بار چٹھی لکھتی اور انہیں میرے پیارے ہندوستانی بچے کہہ کر مخاطب کرتی۔ جب منشی عبد الکریم ملکہ کے پاس ملازمت کے لیے آئے تو ان کی عمر صرف 24 برس تھی، جبکہ ملکہ 68 سال کی ہو چکی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ملکہ وکٹوریہ عبد الکریم کو اولاد کی طرح چاہتی تھیں اور ان دونوں کے درمیان پیار بالکل ماں بیٹے جیسا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں ایک بار ایسا بھی ہوا کہ منشی بیمار پڑ گئے تو ملکہ دن میں کئی بار ان کے کمرے میں جا کر تیمارداری کرتی۔ اس عرصے میں ملکہ ایسے نظر آتی تھیں جیسے انہوں نے کوئی بچہ گود لیا ہو اور اس کی دیکھ بھال کر رہی ہوں۔ ملکہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ملکہ کو فکر کھائے جا رہی تھی کہ منشی عبد الکریم اپنے گھر والوں سے دور ہیں اور انہیں یاد کرتے ہوں گے۔ چنانچہ حکم ہوا کہ منشی کے اہل خانہ کو انگلستان لانے کا انتظام کیا جائے اور اس طرح ان کا پورا خاندان برطانیہ بلا لیا گیا۔ جیسے جیسے منشی عبد الکریم ملکہ وکٹوریہ کے قریب ہوتے گئے، آس پاس کے تمام لوگ، محل کا عملہ اور شاہی خاندان ان کا مخالف ہو گیا۔ محل کے ہندوستانی ملازموں نے منشی کی برائی کرنا شروع کر دی کیونکہ وہ بھی ان کی ترقی سے حسد کرنے لگے تھے۔ بالآخر محل کا تمام انگریز عملہ بھی باغی ہو گیا اور ملکہ کو اجتماعی استعفے کی دھمکی دے ڈالی۔ ملکہ کے بیٹے شہزادہ ایڈورڈ، جو ملکہ وکٹوریہ کے بعد بادشاہ بنے، منشی کے سب سے زیادہ مخالف تھے، لیکن ملکہ ہر مشکل میں ثابت قدم رہیں اور منشی کو مکمل تحفظ دیا۔ وہ آخری وقت تک منشی عبد الکریم کے ساتھ کھڑی رہیں۔ 22 جنوری 1901 کو ملکہ وکٹوریہ کا 81 برس کی عمر میں انتقال ہوا تو ساتھ ہی شاہی محل میں منشی عبد الکریم کا اقتدار بھی ختم ہوا۔ نئے بادشاہ کے حکم پر آگ لگا کر منشی کے کاغذات اور ملکہ کے خطوط اور نایاب تصویریں جلا دی گئیں۔ ملکہ کی تدفین کے فوراً بعد بادشاہ ایڈورڈ نے منشی عبد الکریم اور ان کے خاندان کے افراد اور محل کے تمام ہندوستانی ملازمین کو، جن میں اکثریت آگرہ کے مسلمانوں کی تھی، ہندوستان واپس بھیج دیا۔ منشی عبد الکریم نے بقیہ زندگی اپنے آبائی شہر آگرہ میں خاموشی سے گزاری۔ انہوں نے اپنے انگلستان کے گھر کی طرز پر شاندار بنگلہ بنوایا اور اس کا نام کریم لاج رکھا۔ ملکہ وکٹوریہ کے انتقال کے صرف 8 سال بعد عبد الکریم بھی چل بسے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں کیجیے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اردو انکشاف سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ شکریہ۔